اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اور حضور نے فرمایا، حدیث مکمل حدیث سنا رہا ہوں میں الگ الگ جگہ سے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن 3 آدمی کو اللہ اپنے دربار میں لائیں گے۔ سب سے پہلے حساب جب شروع ہوگا، میدان محشر جب کھڑا ہوگا، اس امت کے ٹاپ 3 لوگوں کو بلایا جائے گا۔ نمبر 1 عالم کو بلایا جائے گا۔ سب سے پہلے کس کو؟ عالم، مفتی، قاری، حافظ صاحب، اس لیے کہ اللہ نے ان کو کچھ مقام دیا ہے نا اپنی امت کے اندر، ان کو بلایا جائے گا اور کہے گا میں نے تجھے علم دیا تھا، ماذا عمل فیہ، کیا کام کیا اس علم میں؟ وہ کہے گا اللہ میں اتنے بیانات کیا اور میں اتنی تراویح پڑھایا اور میں یوں کیا اور میں جنازے پڑھایا اور نکاح پڑھایا، میں فلاں کیا، میں فلاں کیا۔ اللہ کہیں گے سب کچھ تو اس لیے کیا یقال لک قاری، تاکہ دنیا میں تجھے قاری صاحب کہا جائے۔ تو نے آواز کے ڈھنڈورے اس لیے پٹوائے تھے کہ لوگ قاری، دیکھیے بعض لوگوں نے یہ بولنا نہیں ہے، لوگ برا بھی مانتے ہیں کچھ ہمارے، تم یہ سب باتیں کیوں بولتے ہو، لیکن تکلیف اتنی ہوتی، وہ آواز کو سیدھا کرتے کرتے خود بھی سیدھے ہو جاتے ہیں ایسا، وہ چلنے میں بھی الگ الگ ہوتے ہوں کہ آہستہ، جیسے آواز کو نکال کی پریکٹس ہوتی ہے نا، وہ چلنے میں بھی نداقت آتی ہے، رومالوں میں نداقت آ جاتی ہے، جوتوں میں نداقت آ جاتی ہے۔ ارے سمپل رہو یار، اللہ تعالیٰ نے جیسا رکھا ہے انسانوں کی طرح رہیں۔ اب وہ نداقت آ گئی، اور نداقت جو ہے نا نسوانیت کی طرف لے جاتی ہے انسان کو، مرد کی طرح دکھنا چاہیے۔ بہرکیف اللہ کہے گا تو نے دنیا میں قرات پڑھ کے اس لیے سنائی کہ تجھے قاری کہا جائے، اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینکو۔ میں میری بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث کی بات۔ پہلے نمبر پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ایسے لوگوں کو اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ نمبر 2 مالدار کو بلائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہیں گے کہ جتنے لوگ تھے اس میں ہم نے تمہیں پیسہ زیادہ دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ تم کیا عمل کریں گے دیکھنا چاہتے تھے، کیا کیا؟ صاحب وہاں مسجد بنوائی، یہاں مدرسہ بنوایا، یہاں صدقہ دیا، وہاں زکوٰۃ دیا، فلاں دیا، تیرے بندوں پہ خیرات کیا۔ اللہ کہیں گے یقال لک سخی، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، لوگ تجھے مالدار صاحب کہیں، سیٹھ صاحب کہیں، فلاں صاحب کہیں۔ دنیا میں تیرے کو کہا گیا، بہت لوگ سیٹھ ویٹ کے نام سے پکارے، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو پھینک دو جہنم۔ شرک کی قسمیں ہیں یہ، ریاکاری۔ تیسرے نمبر پر شہید کو بلائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، بولے کہ تجھے طاقت دیا تھا، جواں مردی دی تھی، ہمت دی تھی، کیا کیا اس میں؟ وہ کہے گا اللہ میں نے یہ جنگ لڑی، وہ جنگ لڑی، یہاں اتنے لوگوں کو مارا، وہ کیا، اسلام کے لیے سب کچھ میں نے کر دیا۔ اللہ کہیں گے تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، نڈر کہے، طاقتور کہے۔ دنیا میں سب بولا جا چکا، جو تم نے کیا ہے نا دنیا میں اس کا سزا بدلہ مل چکا ہے، منہ کے بل گھسیٹ کر اللہ جہنم میں پھینکیں گے۔ اس کے بعد حساب و کتاب شروع۔ ڈرنے کا مقام ہے، چھوٹی سی لائف ہے، 50-60 سال کی لائف، جوانی ہوتے ہوتے 25-30 تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں، اب بچتا ہے 30 سال کی زندگی جو اصل زندگی ہے، اس کے اندر عمل ایسا کرو کہ ہمیں بھی پتہ نہ ہو، اور کاؤنٹنگ نہیں ہمارے یہاں پہ، میں نے اتنے تہجد پڑھی، اتنے اشراق پڑھی، اتنے سال سے یہ پڑھ رہا ہوں، اتنے سال سے یہ پڑھ رہا ہوں، یہ تو ڈھونگ ہے۔ کئی جگہ پہ لکھے ہوئے ہیں واقعات، اتنے سال یہ کیا، وہ اگر واقعتاً بزرگ ہوتا تو وہ کیوں بتاتا کہ میں نے اتنے سال یہ کیا ہے؟ اس کا بولنا ہی اس کے خلاف دلیل ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر میں نے تہجد پڑھی ہے 10 سال سے، میں کیوں بول رہا ہوں پبلک میں آگے صاحب میں نے 10 سال سے تہجد پڑھی ہے؟ لوگ جو ہے نا ایک اپنی بزرگیت کی پہچان کرانے کے لیے ایسے واقعات ٹھوک دیتے ہیں، اس سے کوئی دل پہ اثر لینے کی ضرورت۔ میں کیا ہوں اس وقت؟ اچھا آپ بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، 10 سال نہیں 50 سال آپ نے پڑھی، آپ کا معاملہ ہے صاحب، اللہ میں کیا ہوں؟ اس کے لیے اپنے گریبان میں جا کے اللہ نے مجھے پیسہ دیا، میں کس کو دے رہا ہوں؟ میرا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، وہ علم صحیح استعمال میں میرے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ میں لوگوں کو صحیح چیز بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا ہوں؟ اس علم پر میں خود صحیح عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ ہر ایک کو جتنا علم ملا ہے، جتنا مال ملا ہے، ہر ایک کو اس کے حساب، اس کے بقدر پوچھا جائے گا۔ یہ مت سمجھو عالم بولے تو سرٹیفکیٹ لائے والے کا عالم، وہ ہمارے ڈیفینیشن میں ایک آیت بھی اگر آپ جانتے ہو اس آیت کے آپ عالم ہیں، ایک حدیث بھی ابھی آپ کو یاد ہے تو حدیث کے آپ جو ہے وہ عالم ہیں، ایک قرآن کی آیت اگر آپ کو پتہ ہے تو اس قرآن کے آپ عالم ہیں، نہیں جاننے والے ہو، ایک ہی آیت ہو اس کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اس کے لیے شرک کی بنیادی جو چیزیں، ایک تو اللہ کی ذات میں کبھی شرک نہ کریں، اللہ کے برابر کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی رسول، کوئی نبی، کچھ نہیں، وہ صرف اکیلا ہے، وہ ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، طاقت میں بھی اکیلا ہے، پوری تاج و حکومت اور طاقت اور ملکیت اور ملک سب کے سب خداوند قدوس کا ہے۔ نمبر 2 اس کی صفات میں کوئی شرک نہیں، نہ کوئی عبد القادر جیلانی ہمیں شفا دے سکتے ہیں،
نہ کوئی خواجہ معین الدین دے سکتے ہیں، نہ نبی کریم دے سکتے ہیں۔ ہر چیز کا معاملہ ہمارے خدا کے ساتھ جڑا ہو۔ کبھی کسی وہ وسیلے کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، ہمارے یہاں نہیں، اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈائریکٹ آؤ، ہم ڈائریکٹ ہیں، نحن اقرب الیک من حبل الورید، زندگی کی رگ سے زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ مگر خدا نے پیدا کیا ہے، میرا معاملہ میرے خدا کے ساتھ اٹیچ ہے۔ کبھی بھی کسی ڈاکٹر پر، کسی فلاں پر، کسی تعویذ پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بچہ بار بار بیمار ہو رہا ہے، لا کے کالا دھاگا باندھ دیا، کچھ نہیں ہو، تعویذ باندھ دیا، صاحب یہ مولانا کی اچھی نہیں تھی، وہ مولانا کی، وہ مولانا ہی نہیں جو لوگوں کو جو ہے تعویذ دے کر کے شرک کے کاموں پر ابھارے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ تو اس کے لیے اللہ کی صفات سے میں شرک ہونے سے بچیں۔ تیسرے، جو اپنے اعمال ہیں اس اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، تھوڑی بھی ریاکاری اور جو ہے وہ بدنیتی اس میں نہ ہو، ورنہ عمل پورا کے پورا ضائع ہوگا اور اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔